بندی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 6 باب اور اس کی 9ویں آیت سے ہم دیکھیں گے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے اس سوالات کو تلاوت کریں اور پھر اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں گے. لکھا ہے بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہاں پر فل سٹاپ لگا دیں گے کیونکہ آج کا مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سن جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے تشریف رکھیے. پسندیدہ ہے اور خدا کی حضوری میں ہے، اس لیے ہلیلویا، خدا کی تعریف. عزیزوں، دعائے ربانی کی سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج 8واں سرمن ہم سننے جا رہے ہیں. 8واں مضمون ہمارے سامنے ہے اور مضمون ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم دعائے ربانی کو اچھے طریقے سے سیکھ رہے ہیں. ہمیں سمجھ لگ رہی ہے، چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں. ہمیں لاسٹ سنڈے ہم نے قرض داروں کو معاف کرنے اور پھر اپنی معافی کے بارے میں بات کی. یعنی کہ معاف کرنے اور معافی مانگنے کے بارے میں ہم نے دعائے ربانی میں سے سیکھا کہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی پر معافی مانگ لیں اور دوسرے کے لیے ہمارا دل یہ ہو اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہم اس کو معاف کر دیں. اور قرض مت اپنے اوپر بڑھائیں، قرض اتارتے رہیں، کیونکہ قرض جب بڑھ جاتا ہے تو پھر سنبھلتا نہیں اور اٹھایا نہیں جاتا. قرض جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس قرض کو اتارنے کے لیے طرح طرح کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں. سو معافی کی درخواست کے بعد ہم آئے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. یہ 2 حصے ہیں، اس ایک درخواست کے 2 حصے ہیں اور ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے. اس کی پشت میں خدا کا خیال ایک ہی ہے کہ یہ آزمائش میں نہ ڈلے، یہ بچے رہے. دراصل اس ورس کا جو میرے نزدیک معنی ہے خدا ہمیں بچانا چاہتا ہے. آزمائش میں نہ لا اور برائی سے، دونوں طرح سے ہمیں بچانا چاہتا ہے خدا. اور ہمیں ان دونوں حصوں میں یہی بات سیکھنی ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خطرات آئیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے خطرے ہمارے
ہمارے سامنے موجود ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہماری زندگی خطرات اور پرابلم سے پاک ہو جائے. یہ آئیں گے کبھی برائی کی صورت میں اور کبھی آزمائش کی صورت میں، لیکن ان دونوں صورتوں میں مجھے اور آپ کو خدا کی حضوری میں یہی درخواست رکھنی ہے کہ خدا آزمائش میں بھی تو بچا سکتا ہے اور برائی سے بھی بچانے کی طاقت تیرے اندر ہی ہے. میں اپنی طاقت سے برائی سے بچ نہیں سکتا اور میں اپنی طاقت سے آزمائش سے بچ نہیں سکتا. اس کا مطلب ٹرسٹ گاڈ، اپنے خدا پر پورا بھروسہ، ہر کنڈیشن میں، ہر حالات میں، ہر خطرے میں، ہر مشکل میں خدا کی طرف دیکھنا ہے. اپنی زندگی کے تجربات کو اس طرح سے استعمال نہ کیجیے کہ وہ آپ کو ان پریشانیوں میں سے، حالات میں سے نکال سکتے ہیں. اب آج کا جو سرمن ہے وہ آزمائش پر ہے، آزمائش میں نالا. باقی دوسرا حصہ اگلے سنڈے سنیں گے. آزمائش میں نالا. تو ہمیں کسی بات کے لیے خاص درخواست کرنا پڑ رہی ہے، اس کا نام ہے آزمائش. اب آزمائش ہے کیا، یہ جاننا ضروری ہے. لغت کے مطابق جو آزمائش ہے اس کا معنی ہے پرکھنا، جانچنا یا جانچ پڑتال. تو خدا جانتا ہے کہ آزمائش، پرکھنا، جانچنا مشکل کام ہے. یہ امتحان کی گھڑی ہوتی ہے جب ہم پرکھے جاتے ہیں، جب ہم جانچے جاتے ہیں. اور روحانی طور پر اس کا یہ معنی نکلتا ہے کہ ہم روحانی طور پر پرکھے جاتے ہیں کہ ہم کس قدر درست ٹریک پر جا رہے ہیں. ہمارا ٹریک، ہمارا ایمان چیک کرنے کا ایک طریقہ آزمائش بھی ہے. سو آزمائش کو آنے سے پہلے درخواست رکھے خدا آزمائش میں، کیونکہ بڑے بڑے آزمائش میں کیا ہوتے ہیں، گھٹنے ٹیک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. یاد رکھیے بائبل مقدس خدا کا سچا کلام ہے، اور اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو خدا کے بڑے بڑے سورما موجود ہیں، نبی موجود ہیں، پیغمبر موجود ہیں، خدا کے ولی موجود ہیں، خدا کے وہ لوگ جن کو خدا نے بادشاہ چنا وہ تھے. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کئی دفعہ کہ پرانے عہد نامہ میں خدا صرف 3 لوگوں سے بات کرتا تھا، اپنے زمانے کے 3 لوگوں سے بات کرتا تھا. ایک وقت کا نبی، خدا صرف نبی سے بات کرتا ہے. دوسرا وقت کا کاہن، خدا کاہن سے بات کرتا تھا. اور تیسری شخصیت ہوتی تھی وقت کا بادشاہ. بس خدا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا، عام لوگوں سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. نبی سے کہتا تھا لوگوں کو بتا دے، کاہن سے کہتا تھا بادشاہ کو بتا دے، بادشاہ سے کہتا تھا رعایا کو بتا دے. بس لیڈر کے ساتھ بات کرنی ہے. اور خدا کا کلام سچائی ہے، اور سچائی کی اس بات کو ہم یہاں سے جان سکتے ہیں کہ جس نبی نے، جس بادشاہ نے جب کمزوری دکھائی، آزمائش میں گرا، بائبل نے وہ بھی لکھ دیا. صرف تعریفیں نہیں لکھی، صرف اچھی باتیں نہیں لکھی، جس نے جو خرابی لکھی ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے خدا طرفدار نہیں ہے، خدا ہماری فطرت سے واقف ہے. اسی لیے ہمارے منجی دو عالم
یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم باپ سے دعا کرو تو کہا کرو کہ آزمائش میں کیونکہ آزمائش بڑوں بڑوں کو گرا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے، مت مار دیتی ہے، سمجھ نہیں لگنے دیتی، اور بڑے بڑے بلنڈر مار دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کمٹ کر دیتے ہیں، خدا کے مخالف چلے جاتے ہیں، اور سمجھ ان کو لگتی نہیں۔ جب سمجھ لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے اوہ یہ تو آزمائش تھی اور میں اس میں گر۔ اب اسکول میں دیکھ لیں، ایک بچہ ہے جس نے سارا سال پڑھائی کی ہے، تو آخر میں کیا ہوگا؟ ہاں جی، امتحان ہوگا اس کا۔ اس نے سارا سال کیا پڑھا بھائی؟ اور جب وہ اپنا امتحان دیتا ہے تو امتحان جب ٹیچر کے پاس جاتا ہے وہ چیک کرتا ہے، تو پھر اینڈ میں کیا اناؤنس ہوتا ہے؟ رزلٹ ہے نا۔ اگر امتحان میں پاس ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اگلی کلاس میں پروموٹ ہو جاتا ہے۔ کہ جب فیل ہو جائے ہاں جی پیچھے نہیں ہوتے ہی رہ جاتا۔ وہ 7ویں کا امتحان دیتا تو 7ویں رہ جائے گا، تو ساتھی کدھر چلے جائیں گے؟ 8ویں۔ 8ویں کا امتحان دیتا ہے، فیل ہو گیا تو 8ویں رہ جائے گا، ساتھی کدھر چلے جائیں گے؟ 9ویں۔ امتحان جو ایماندار کا بھی امتحان ہوتا ہے۔ یہ پچھلے اتنے سال سے کلام سن رہا ہے، کلام کی باتیں سن رہا ہے، جانتا ہے کہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم پر مصیبت آ سکتی ہے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے نام لینے کے وسیلہ سے ہمیں آزمایا جائے گا، ہمیں ستایا جائے گا، ہمیں تکلیف دی جائے گی۔ اس کو چیک کرتے ہیں یہ کہاں تک ابھی تیار ہوا ہے، یہ کہاں تک ابھی ایمان میں مضبوط ہوا ہے۔ تو خدا بیماری بھیجتا نہیں، لیکن خدا بیماری کو آنے دیتا ہے، بھیجتا نہیں۔ خدا کے پاس بیماری نہیں ہے، آپ کو دینے کے لیے خدا کے پاس بیماری نہیں ہے۔ خدا آپ کو تندرست دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کے لیے خدا کے پاس غربت نہیں ہے، کیونکہ خدا آپ کو امیر دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا آپ کو سرفراز دیکھنا چاہتا ہے، رہا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا کی نگاہ آپ پر بڑی کڑی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے یسوع کے خون خریدے بڑھتے چلے جائیں، آگے جاتے چلے جائیں، سرفراز ہوتے چلے جائیں۔ جو کبھی جب آزمائش آئے تو سب سے پہلے سمجھے کہ یہ آزمائش میرا امتحان ہے، اور اگر میں پاس ہو گیا تو میں روحانی طور پر اگلے درجے پر چلا جاؤں گا۔ بولے ہاللیلویا۔ میں روحانی طور پر اگلے درجے پر چلا جاؤں گا۔ کبھی آپ نے 5ویں کلاس کے بچے کو ABC سیکھتے دیکھا؟ نہیں۔ میٹرک کے بچے کو ABC سیکھتے دیکھا؟ نہیں، کیونکہ اب وہ سیکھ کر آگے روحانی طور پہ تو اسی 1 دونی 2 تو 2 دونی 4 نہیں پھنسے۔ کمان آگے بڑھیے، حساب میں آگے بڑھیے، سائنس میں آگے بڑھیے۔ جیسے طالب علم بڑھتا ہے ویسے روحانی طور پر آپ بھی دعا میں بڑھیے، روزے میں بڑھیے، دینے میں بڑھیے، خدا کے خوف میں بڑھیے، خدا کے کلام میں بڑھیے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیتے چلے جائیے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی پر اپلائی کرتے چلے جائیے۔ مشکل چیزیں بھی کیجیے، آسان چیزیں بھی کیجیے، اور خدا کے چہرہ کو دیکھیے، اور روز اس امید سے اٹھا کریں، روز اس امید پر سویا کریں۔ صبح اٹھا کریں، رات سویا کریں کہ کاش جاگتے ہوئے، کاش سوتے ہوئے خدا اپنے دیدار کو میرے سامنے رکھ دے، اور میں اسے دیکھ سکوں، اور میں اس مقام تک پہنچ سکوں کہ میں خدا کا چہرہ دیکھ سکوں۔ ہاللیلویا۔ تھوڑی کہ ہم بس وہی
ABC में बसते रहना। नो ऑन चर्च, आइए आगे बढ़े। और बढ़ाना किसने है? आजमाइश ने। मुश्किल आनी है, आगे चलकर बताता हूं। यीशु ने कहा आजमाइश में, इसका ये मतलब नहीं कि आजमाइश आ जाएगी, लेकिन आपने दुआ करनी है ना आए, आपने दरखास्त किए रखनी है ना आए, क्योंकि आपने चेक खोला है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जब नाई दे पका रहा होता है ना, जब बहनों का ज्यादा साथ, बहनें जब घर में चावल बना रही होती है, क्या करती हैं? जब चावल आपने चेक करने होते हैं कि पके नहीं या नहीं, की कर देते हैं जी? क्या चावल लेके पूरा जोर लाके की कर दिया जी? चेक कर दिया जी, चावल नू पूरा प्रेशर दे दिया जी कि हजे ये पकया है, पक जाए जे ना जी पकया है, इनू अजे होर सेका लाओ, इनू अजे दम होर देना, इनू अजे अग थले होर रखना। ईमानदारों, तुसी भी चेक होते जे हैं, खुदा भी ऐसे करके हल्का से दबा के तरह चेक करता, हल्का सा, जैसे आप चावल को दबा के चेक करते हैं ना पकया कि नहीं, खुदा भी हल्का फुल्का तरह चेक करता है कि कितना तो पकया है, कितनी को बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि खुदा की डिमांड तो ये है जान देने तक वफादार रहे। तो ये जान देने तक सफर जी कितों तक पहुंची है? ये देखो ब्लड प्रेशर तेज हो जाए, लेकिन हाय मैनू किसी दिन कुछ जरा मुश्किल आ जाते, मैनू किसी दिन कुछ अजे तो प्रेशर दिता भी नहीं खुदा ने, हले तो चेक पूरा करना है। इसीलिए उन्हें कहा नहीं बर्दाश्त करते और रोज आज्ञा करो, खुदा सानू आजमाइश तो आजमाइश ना दे, लेकिन जब आ जाए फिर क्या करना है? आइए जरा ईमानदारों के बाप की तरफ चलते हैं, पैदाइश की किताब में चलते हैं, पैदाइश 22वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। 22वां बाब उसकी पहली आयत से, इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने अब्राहम को क्या लिखा? जिसके बाद बाइबल पढ़िए, क्या किया? हाँ जी, तो सारे बोलेंगे क्या किया? इन बातों के बाद अब्राहम, जब अब्राहम अपने बदल से चला था तो अब्राहम का नाम क्या था? अब्राम। अब उसे खुदा के साथ चलते चलते कुछ अरसा गुजर गया है और खुदा ने उसे वादे का फर्जंद भी दे दिया है। अब वो उस वादे के फर्जंद इसहाक के साथ इंजॉय कर रहा है कि मुझे मेरा वारिस मिल गया है, मुझे मेरी सारी जायदाद का वारिस मिल गया है। लिखा है जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो खुदा ने अब्राहम को क्या किया जी? आजमाया और उसे कहा, आजमाइश का भी सुनिएगा, और उसे कहा ए अब्राहम, उसने कहा मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिसे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहां उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊंगा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। सब कुछ ठीक चल रहा था, भेड़ां बकरियां ढेर, माल मवेशी ढेर, खुदा का वादा पूरा हो चुका है, अब्राहम को वादे का फर्जंद मिल गया है। तो खुदा ने क्या किया?
آزمایا. یہ جس کو میں ایمانداروں کا باپ ٹھہرا رہا ہوں، یہ ایمان میں قائم ہے یا نہیں؟ خدا نے آزمایا کیا؟ بیٹا اکلوتا 25 سال کے وعدے کے بعد جب خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تو اس کی عمر 75 سال تھی، اور جب بیٹا دیا تو عمر کتنی تھی؟ 100 سال. آفٹر 25 ایئرس، 25 سال کے انتظار کے بعد بیٹا ملا ہے، اور ابھی چند سال ہوئے ہیں، اتنا بڑا بھی نہیں ہے، بہت جوان نہیں ہے. علماء اس بات پر متفق ہے کہ وہ 13-14 سال کا 13-14 سال کا کوئی آیا؟ یہ 13-14 سال کا لڑکا ہے. یہ دیکھیں لائک آئیزک، جب ابراہیم کو خدا نے کہا کہ اسے قربان کر دے تو کتنا تھا؟ یہ کٹ نکال گیا ہوا ہے. یہ ابراہیم کے لیے بڑا کٹن وقت ہے. تھینک یو بیٹا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ گھر کی تربیت بھی وہاں پر نظر آتی ہے. ابراہیم نے کہا چل تیری اسحاق ٹر پیا. یہ پتا ہے کہ ابا کتنے لے کے چل رہا ہے، تو یہ رسک کر سکتا ہے. پہاڑ پر جا کر بھی پوچھتا ہے، رسی ہے، آگ ہے، لکڑیاں ہیں، بردار کدھر ہے؟ خدا بھیا کر کبوتر آجا چلیے. اور وہ جانتا ہے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکرے بچڑے نہیں ہوتے، ادھر نہیں ہوتے نہیں. اور جب اس نے اسحاق کو باندھا ہوگا تو کیا اسحاق چھڑا نہیں سکتا تھا؟ بولو بھائی، چھڑا سکتا تھا. میں نے آپ کو 14 سال کا لڑکا بتایا، آرتھک پاتے تھا، لیکن وہاں پر کچھ نہیں لکھا. اسحاق اپنے باپ کے سامنے فرمانبردار ہے. اور پھر خدا نے اس آزمائش میں ابراہیم کو کامیاب پایا، کیونکہ لکھا ہے ابراہیم اپنے بیٹے پر چھری چلانے لگا. خدا کے حکم کے مطابق سوختنی قربانی چڑھانے لگا، لیکن خدا نے اس کے ہاتھ کو روکا اور آواز آئی، رک جا ابراہیم، تو کامیاب ہو گیا ہے، تو آزمایا گیا، تو کامیاب ہو گیا ہے. اور پھر 18ویں آیت طرح دیکھیں. میں نے کہا تھا ایک قدم آگے جاتے ہیں، آزمائش کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پھر کیا ہوا 18ویں آیت کے اندر؟ 22ویں باب کی 17ویں اور 18ویں آیت ہم دیکھیں گے. اور میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. آزمائش کے بعد یہ بات ہونے لگی ہے، برکت پر برکت دوں گا، اور تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کے کناروں کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلہ سے زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی. خدا کی آزمائش دیکھی. خدا اگر آزماتا ہے تو وہ بڑھانے کے لیے، آپ کو بڑھانے کے لیے، آپ کو ترقی دینے کے لیے، آپ کو سرفرازی دینے کے لیے، آپ کو ایک درجہ آگے لے جانے کے لیے. یسوع نے کہا تم نے نہیں کرنی برداشت، اس لیے تم کہا کرو کہ اے خدا آزمائش میں نہ ہی آئے تجھے کر. لیکن خدا کے لوگ آزمائے جا سکتے ہیں، اور اگر تو خدا کی طرف سے چیک کیے جا رہے ہیں تو پھر خدا آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. بولے جا رہے خدا آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا. خدا آپ کا نقصان کبھی نہیں ہونے دے گا اگر خدا آپ کو چیک کر رہا ہے. ہاں، لیکن کچھ آزمائشیں خدا کی طرف سے کبھی نہیں ہوتی ہیں.
کیونکہ خدا کا تو زمانے کا طریقہ ہی یہی ہے. ابراہم سے کہا اپنا اکلوتا بیٹا دے دے، اور دینے نہیں دیا، اور جب دیکھا کہ یہ وفادار ہے اسے ایک درجہ بڑھا دیا، نسلوں کی برکت دے دی، برکتوں پر برکتوں کی برکت دے دی، اور پھر کہا کہ تیرے سلب سے، تیری نسل سے بادشاہ نکلیں گے. بڑا ابراہم بڑا. آئیے ذرا آزمائش کے تعلق سے آگے چلتے ہیں. آزمائش اگر یہاں پر تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آزمائش بڑی فائدہ مند ہے نا، ایسے ہی لگ رہا ہے، لیکن اس کی برداشت سارے اس میں ساتھ رہی ہے. بالکل ہمیں اچھا لگا کہ ابراہم آزمایا گیا، ایک قدم آگے بڑھ گیا، لیکن سارے اتنے ایمان کے پکے نہیں ہوتے، سارے ایمان میں اس معیار پر نہیں ہوتے. اس لیے get ready، ہم نے یسوع کی بات سننی ہے اور کہنا ہے خداوند آزمائش میں، کیونکہ آزمائش کوئی پکنک یا کھیل تماشا نہیں ہوتا، ایک کٹھن وقت ہوتا ہے، یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. سو اس کو ٹال دیا کرے اور خدا سے کہا کرے خداوندہ بچائی رکھ. ذرا ایک حوالہ دیکھیں گے، پطرس کے خط میں آئیں گے، پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی 8ویں آیت دیکھیں گے. تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. ہاں، ابلیس کی طرف سے جو آتی ہیں آزمائشیں اس میں نقصان ضرور ہوتا ہے، اور کئی دفعہ خدا ابلیس کو اجازت دے دیتا ہے کہ چل چکتا ہے، کیونکہ اسے ہم پر اعتبار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا خاندان، میرا پادری، میرا بشپ، میرا چرچ مضبوط ہو گیا ہے، اب ان پر کچھ بھی ہو جائے یہ ٹلنے والے. لیکن جنہوں ساڑھے دے مصیبت آتی ہے کہ اپنا جنہوں چپ کر کے کتے بابے کو چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہجے چول پکے نہیں ہے، انہوں ہجے دم اور دینا پینا ہے، انہوں ہجے آنکھ چوں اور نگانا پینا ہے. کمان شیر ابلیس شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے، اس کا تو کام ہے اور وہ اپنا کام بڑے اچھے سے کر رہا ہے. وہ تو ایمانداروں کے اندر کمیاں ڈھونڈتا ہے، وہ آپ کی اچھی باتوں کو بھی آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ آپ کی بری باتوں کو بھی آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے آپ کو ڈیٹریکٹ کرنا اور آپ کو مسائل کا شکار کرنا. آؤ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور ابلیس کی اس بڑی چال جس میں اکثر ہم پھنس جاتے ہیں اس سے بچیں. ابلیس آپ کے اندر آپ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے، تو اس ابلیس کو ہمیشہ جھڑک کر رکھیں، اپنے سے دور رکھیں. سو آئیے ذرا آزمائش کی ایک خوبصورت قسم دیکھیں جو آج کی بڑی ضرورت ہے. ذرا ایک دو صفحہ پیچھے آ جائیں. یعقوب کے خط میں، پہلا پطرس سے پہلے یعقوب کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت دیکھیں گے. لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے. قبل اللہ سے کہہ سکتا ہے ہلیلویا. ہاں، جیسے ابراہم نے برداشت کر لی وہ مبارک ٹھہرا. عزیز چرچ، اگر آپ پر آزمائش آئے اور آپ اسے برداشت کرتے ہیں، کلام کہتا ہے مبارک ہو. ہاں، اور پھر لکھا ہے جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والے سے وعدہ کیا ہے. اسے کیا کہا؟ میں تجھے برکتوں پر برکتیں دوں گا. وعدہ کیا ہے آپ کو بھی انعام ملے گا جس کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا. اب 13ویں آیت بڑی خاص ہے، ذرا سنیے گا. لکھا ہے جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش
خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ابراہیم کو تو خدا نے خود آزمایا، اس لیے ہر مشکل میرے اوپر خدا کی طرف سے آ رہی ہے. نہیں، سنیے گا، اس آیت کا اگلا حصہ آپ کے کان کھول دے گا اور آپ کا سوچنے کا انداز درست کر دے گا. جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہے کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے. خدا بدیوں سے آزماتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو یہاں دیکھنا چاہتا ہے، گرا کر تھوڑی اس سے چیک کرنا ہے. وہ نہیں آزماتا، ہم خود آزمائے جاتے ہیں، ہم اپنی مشکلوں میں خود پھنستے ہیں. ہم خود ابلیس جو کہ پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، اس کا شکار ہم خود ہوتے ہیں. اور پھر 14ویں آیت بھی ساتھ دیکھتے ہیں. ہاں، ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. ہاں جی، آزمائش آئے تو وہ آپ کی اپنی غلطی ہے. آزمائش آئے تو آپ اپنی کسی پریشانی، اپنے کسی گناہ کا نتیجہ پا رہے ہیں. خدا بدی سے نہیں آزماتا، خدا تو عزت دے کر آزماتا ہے، خدا تو اولاد دے کر آزماتا ہے، خدا تو گھر دے کر آزماتا ہے، خدا تو نوکری دے کر آزماتا ہے، خدا تو آپ کو روپے پیسے سے مالا مال کر کے آزماتا ہے. اور پھر آزماتا کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ وفادار ہے کہ نہیں، یہ میری شکر گزاری کرتا ہے کہ نہیں، یہ گھمنڈ سے بچتا ہے کہ نہیں، یہ دوسروں کو ٹونٹ کرنے سے بچتا ہے کہ نہیں. خدا میں برکت دے کر آزماتا ہے. ہاں، جو آزمائشیں ہمیں لگتی ہیں کہ یہ ابلیس کی طرف سے ہیں، ہم اپنی ہی کسی خواہش میں پھنستے ہیں، اور پھر ابلیس ہماری اس خواہش کو جان جاتا ہے. وہ پھر آپ کو اس آزمائش میں ڈالے رکھتا ہے اور ہم ڈلے رہتے ہیں. وہ ہمیں پھنسائے رکھتا ہے، ہم پھنسے رہتے ہیں. وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتا چلا جاتا ہے اور ہم اس دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں. آؤ آج ابلیس کی اس چال کو سمجھے اور خدا سے دعا کرتے رہا کرے کہ خدا آزمائش میں، اور آزمائش میں کب نہیں لائے گا؟ جب آپ اپنی خواہشوں میں درست ہو جائیں گے، جب آپ کی خواہشیں رائٹ وے میں ہوں گی، جب آپ درست خدا کے کلام کے مطابق اپنے دل میں خواہشات کرنا شروع کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں برکت کو محسوس کریں گے. اگر آپ روح القدس کی معموری میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر دلیر ہو جائیے. یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کے تابع ہو جاؤ. یعنی میرے ساتھ بولیں گے ذرا، کیا جی؟ خدا کے تابع ہو جاؤ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے وفادار ہو جاؤ، اس کے حکموں کو ماننا شروع کر دو، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو. خدا کے تابع ہو جاؤ. تم اس وقت زمین پر ہو، اس گوشت پوست میں ہو، اور آزمائش آ سکتی ہے. تمہارا مخالف ابلیس شیر ببر کی طرح پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن کلام کہتا ہے یعقوب 4 باب اس کی 7ویں آیت میں، تم گوشت پوست میں رہتے ہوئے خدا کے تابع ہو جاؤ. اگر تم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہو، اگر تم اپنے آپ کو اس کے حکم میں لے آتے ہو، تو پھر آگے ریوارڈ آپ کے لیے کیا ہے؟ خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. بلند آواز سے کہیے ہاللویا. وہ بھاگے گا. لیکن اگر آپ خدا کے تابع، آزمائش آئے گی لیکن آپ اس میں کامیاب ہوں گے تب جب آپ خدا کے تابع ہوں گے، جب آپ کی سوچوں پر آپ کا کنٹرول ہوگا، جب آپ کے دل کو آپ کے کنٹرول میں ہوں گے، پھر آپ میرے بھائی میری بہن ابلیس کو بھگانے، یعنی کہ آزمائش کو بھگانے کے قابل. ابلیس کیا لے کر آ رہا ہے؟ آزمائش. بولے ابلیس سب کیا لے کر آ رہا ہے؟
اور آگے سے آپ خدا کے تابع ہو گئے، تو پھر آپ سامنے کھڑے ہو گئے، پھر لڑائی آپ کی نہیں ہے، پھر خدا آپ کی طرف سے لڑے گا اور مقابلہ ہوگا، اور ابلیس بھاگ جائے گا۔ اے خدا آزمائش میں نہ لا۔ یہ تبھی ہوگا جب آپ کا کنیکشن خدا کے طرف درست ہے، آپ خدا کے کنٹرول میں ہے، تو پھر ابلیس آپ کے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ اور اگر ابلیس کامیاب ہو بھی جاتا ہے آزمائش لانے میں، تو پھر آپ ابراہیم کی طرح آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ ایک قدم آگے چلے جائیں گے، آپ خدا کے فرزندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آخری والا آپ دیکھیں گے متی 26واں باب، آئیے ذرا متی کی انجیل 26واں باب، اور یسوع مسیح نے ایک دفعہ پھر ہمیں آزمائش سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا ہے۔ 26ویں باب کی 40ویں آیت اور 41ویں آیت دیکھیں گے، لکھا ہے پھر شاگردوں کے پاس آ کر ان کو سوتے پایا اور پطرس سے کہا، کیا تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکے؟ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ ٹھیک ہے جی، آزمائش سے بچنے کا ایک اور خوبصورت فارمولا کیا ہے جی؟ جاگو اور جاگو اور دعا کرو، یعنی کہ ہوش میں رہ کر دعا کرو، خدا کے کنیکشن میں رہو، خدا کے تابع رہو، تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یہ خداوند نے سکھایا ہے۔ اگر میں اور آپ دن میں روزانہ اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، اے خدا آزمائش میں ہمیں نہ لا، تو ہم اچھا کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آزمائش میں نہ لا کیا ہے؟ یہ ہے ہمیں خدا کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے حکم میں رہنے کی ضرورت ہے، اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے، ہوش مند ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم مسیح میں ہوں اور ابلیس ہم سے دور دور ہو اور ہم آزمائشوں پر غالب آئیں اور روحانی طور پر ایک قدم آگے بڑھ جائیں، روحانی طور پر ایک قدم آگے بڑھ کے ہم مسیح کے چہرے کو اور قریب سے دیکھنے والے بن جائیں۔ سو میرے عزیزو، جاگتے رہیے، دعا کرتے رہیے، اور جب آزمائش سے باخبر ہے، آپ کو پتا ہے آزمائش آ رہی ہے، اگر آپ خدا میں ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ آزمائش آ رہی ہے، تو پھر ہم نے کہنا ہے آزمائش میں نہ لا۔ اور اگر آپ کو پتہ لگ گیا آزمائش آ گئی ہے، تو پھر ہم نے کہنا ہے آزمائش سے بچا۔ آ گئی ہے تو آزمائش سے بچا، اور ابھی آ رہی ہے تو پھر کہہ رہے ہیں خداوند آزمائش میں نہ لا۔ اور یسوع مسیح مجھے اور آپ کو یہ سکھا گیا ہے، اب ہم پر فرض ہے کہ ہم جب ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں وہاں پر بڑی خاص گہرائی میں جا کر کہیں، اے خدا مجھے زندگی کے اس امتحان میں فیل ہونے سے بچا، آزمائش سے بچا، اور میں اس میں پاس ہونا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک قدم آگے بڑھوں اور میں تیری پہچان میں بڑھوں۔ آئیے خدا کے حضور اپنی جگہ پر